لیکن دو چیزیں، ایک تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے. کافی سارے نقصان ہوتے ہیں جن کی ظاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی. کسی پہ آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو. اگر آپ نے ماڈسٹی کے خلاف ایک نعرہ بلند کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلاؤ تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی اس سے، مگر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا. مقصد نہیں پتہ نا پھر، اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا. سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے اسٹیشن شروع ہوا تھا، آخری اسٹیشن کیا ہے. بے پردگی پوری انسانیت کا نقصان ہے. کیسے؟ اس لیے نہیں کہ آدمیوں کو کوئی اراؤزل مل رہا ہے تو آدمی زنا کی طرف جا رہے ہیں. ایک بائی پروڈکٹ ہے بے پردگی کا. جو فرسٹ ڈیوسٹیشن کاز ہو رہی ہے وہ لیک آف ماڈسٹی اینڈ دا پریویلنس آف وینٹی انسائڈ دا وومن ہے. وہ پھر لوگوں کو دیکھے دکھاوے کہ سپورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصورت نہیں تو فلاں زیادہ خوبصورت ہے. ایروگنس بڑھے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر نقصان کے ساتھ تکلیف بھی شروع ہو جائے گی. ایک ایروگنٹ بندے سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا. بے پردگی کازز ایروگنس ان دا سیکنڈ ڈگری. فرسٹ ڈگری میں وہ ماڈسٹی کو کل کرتی ہے. ماڈسٹی کل ہوگی تو ایروگنس خود ہی اوپر جائے گی. تو جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے تو آدمی نکال بھی دیں تو پردے کا حکم تو ویسے کہ ویسے ہی. پردے کا حکم از irrelevant آف کہ آدمی کتنے ہیں دنیا میں. عورتوں کے اوپر پردہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے. اور جب وہ انڈیپینڈنٹ حکم آیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہوا ہے. تو ان کے لیے کوئی فائدے کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے. اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے. سو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنٹس بھی نماز نہیں پڑھتے. آدھی پوری امت نماز نہیں پڑھتی، 1% نمازی رہ گئے. تو کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا کہ ایک بندے نے شروع کیا، اس کے بعد 100 نے شروع کیا، اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بے نمازی. سو اف یو تھنک دیر از این انڈیویجول میٹر دین یو آر ناٹ لوکنگ ایٹ دا بگ پکچر. ایوری پرسن از اے ٹوٹل، ایک پوری اکائی ہے اسلام کی. ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے. ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکائی ہے. میرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے، ورنہ پورے دنیا پہ سسٹم نافذ کرنے کے لیے نہ آدم کو بھیجا جاتا. سو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ اسلام کی اکائی ہے پوری سسٹم کی، کہ بہتری کا سسٹم یہ ہے. سو اگر ایک انسان پوری اکائی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا. جیسے ایک سمندر کا ایک قطرہ پورے سمندر کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک انسان اس سسٹم کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسانوں کا سسٹم ہو. سو اینی اینڈ ایوری انڈیویجول میٹر از اے میٹر آف آل ہیومن بینگس because it implies to wherever the dependents are, and of course the higher you go in the chain the more your dependents are. اور آپ اگر ریاست کے سربراہ ہو گئے ہیں پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نے تو کہانی ختم کر دی. اس لیے گھر میں جو باپ سگریٹ پیتا ہے اس کے بچے بھی سگریٹ پیتے ہیں، مررنگ کرتے ہیں اس کو. but is a matter of how dependents follow the chain of how they perceive the whole world. سائنس میں نہیں کھول رہا، اس کا پورا کا پورا انٹرنل کیمسٹری ہے ہماری. the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts. اس کو آرکیٹیپیکل بیہیویئر کہتے ہیں. ہر انسان اپنے کسی نہ کسی مینٹور کو ممک کر رہا ہوتا ہے. اب بچوں کا مینٹور ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، ہمارے مینٹور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پہ کمپیٹنٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں ہماری زندگی میں کہ یار یہ اس بندے نے وہ والا مقصد اچیو کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا. آپ نیچرلی اس کو میرر کر رہے ہوتے ہیں. آپ بالکل اس طریقے سے آل انڈیویجول میٹرز، اسپیشلی آدمی ذات کا. تو عورتوں کو تو اتنی سوشل ایکسپوجر نہیں ملتا، آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیپینڈنٹ میٹرکس نیچے سے کریٹ ہو رہی ہوتی ہے. سو اف یو آر بے نمازی دین یو کریٹنگ بے نمازیز. if you are not a guy who follows the policy by the letter, you are spreading or deleting all the letters inside the books of people. This is how big the matter is. So it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean. It has every single attribute of the ocean. Just like that, every single human being is the unit of the universe, especially the human community. And anything he does is going to affect the community. He represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well. So this is how big the matter is. You look at the religion में individual matter, yeah, it is an individual matter, but it is the same matter for every human beings. So as soon as you're going to disrupt it, then it's not your individual matter. Otherwise it was given as an individual matter. اگر ایک انسان ہوتا وہی قرآن آنا تھا پورا اس کے اوپر، پورا کا پورا قرآن وہی آنا تھا. سورہ انفال بھی ایسی آنی تھی، حالانکہ وہ جنگوں کے اوپر
بوٹی کی آیات ہیں اس میں, تب بھی وہ آنی تھی. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ایز اے یونٹ نہ سمجھیں, جیسے ہی آپ اس کو یونٹ ڈکلیئر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پھر اس کے لیے تو اور لوگوں کی بھی ضرورت چاہیے تھی, ورنہ تو یہ سسٹم ہی نہیں پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, پہلے سے شروع سے ہی میں ایز اے فیملی میٹر شروع کروں گا اس کو, آدمی کے ساتھ عورت, عورت کے ساتھ بچے, اور پھر پورا کا پورا ایک کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا. جب پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا تو قرآن پاک کی پوری سینس سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو بڑے مسائل ہیں جس کے ساتھ ہیومن کمیونٹی کے ہونے کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں, اس کے حل ساتھ ساتھ پہلے ہی آئے ہوئے, پہلے حل آیا ہوا, بعد میں مسئلے نظر آنے شروع ہوئے. As soon as you get to understand that, then you'll understand where your placement is inside the globe, what part of implications are based only on your soul actions. اور تب آپ کو پتہ چلتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ملی ہوئی ہے اسپیشلی ایک آدمی کو کہ میں قدم بھی اٹھاؤں گا تو پیچھے سے ادھر سے ادھر ہل جائے گی پوری کی پوری جو ہیومن سوسائٹی ہے, اسپیشلی پیپل اور ایبل ایج اینڈ ایبل ڈیسیژنز, جو ایبل مائنڈ جو کہ ڈیسیژن میکنگ رول کے اوپر آ گئے, اور ایک عام آدمی بے حد کرٹیکل سٹیج کے اوپر ہوتا ہے, اسپیشلی ان آر ڈے اینڈ ایج, کیونکہ ہم سوشلی اتنے زیادہ ایکسپوزڈ ہیں, ہم کچھ بھی کرتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا آ گیا, ایک چیز بھی ہم نے ایسی لکھ دی اس کی امپلیکیشنز کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں. پیپل گیٹ افیکٹڈ بائی اینی اینڈ ایوری تھنگ وی ڈو, اینڈ somehow whoever does not want to accept it, that's a matter of his sense. Otherwise it's a common sense thing that everybody is just, پانی کی مثال یہ, جیسے پانی کے اندر کوئی ایک قطرہ بھی ہلتا ہے تو پورا کا پورا ریزروائر ہل جاتا ہے. جب ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے تو پھر انسانوں کے اندر بھی ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ میں کچھ بھی کروں گا اس کی ملینتھ فیکٹرز نکلیں گے جہاں جہاں پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. So this is why it's such a big matter to understand this basis of philosophy of how human beings are interconnected.